لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والكرم وآله وصحبه الكرام النبي الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل قرآن عظیم میں اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے. ویسے تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا اللہ کے احسان کے تلے. اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی اس کائنات میں نہیں لے سکتے. اس کے احسان پر ہی پوری کائنات قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی جتنی بہاریں عطا کی ہیں وہ سب اس کے احسان کے تلے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں ان سب احسانات کا ذکر نہیں فرمایا کہ تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، ناک دیا، یا پھر تمہیں ماں باپ دیا، اولاد دیا، رشتہ دیا، گھر دیا، اس پر میں احسان تمہیں جتاتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے بیچ میں اللہ نے اپنا ایک محبوب رسول پیدا کیا. اور یقیناً یہ احسان والا ہے، احسان والا ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے بیچ اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا. آپ کو اندازہ ہے کہ میرے عزیزوں اس کائنات دیکھی پر تاریخ میں اگر جائیں تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات ہوئے ہیں کہ یہ فرش ہی پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چیزیں انبیاء آئے، ان کی امتیں بھی ہوئیں، معاشرے بھی ہوئے، کمیونٹیز قائم رہیں. لیکن کئی مرتبہ عذابات بھی آئے، کئی مرتبہ ہولناک اور دردناک پکڑ بھی ہوئی ہے قوموں کی. وجہ کیا تھی کہ جب جب کوئی قوم گمراہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آتا، نبیوں کو جھٹلاتی تو اللہ کا عذاب آتا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا. وجہ کیا تھی کہ وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلانے لگ گئی تھی. وہ اپنے نبی کو یوں بھی کہتی تھی کہ کیسے رسول ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح تو ہیں. رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، پھر عذابات آتے تھے. عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب، کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر برسائے گئے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئی اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے. یہ بھی عذاب آیا. ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے. کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، سب بندر بن گئے تھے. یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے، کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے. لیکن اے مسلمانوں، کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ ہے. اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ
شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں، بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواحش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن کیا کبھی اس امت میں کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا؟ کیا اس امت پر کبھی آسمانوں سے نوکیلے پتھروں کی بارش آ گئی؟ کیا کبھی زمین پھٹ کر کے سارے لوگ دھس گئے؟ یہ سارے عذابات اب نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس قوم پر اللہ اب ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے۔ آپ اس میں جلوہ گر ہیں اے رسول۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسا عذاب، ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے آتا تھا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو عذاب کا نہ آنا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو حضور کو ہی اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا، حضور کے زمانے کے لیے کہا تھا، جب حضور موجود تھے تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب حضور کی جب وفات ہو گئی، حضور چلے گئے اپنی قبر پاک میں، تو اس کے بعد ایک 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، تو پھر ابھی بھی وہ قانون باقی کیوں ہے؟ وہ حضور کے لیے کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو حضور جب تک تھے تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ حضور جب تک ہیں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا، حضور جب تک ہیں کسی کو زمین میں نہیں دھسایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پاک میں چلے گئے تو پھر ویسے ہی عذابات آنا چاہیے تھا، آسمان سے پتھر برسے، آگ برسے، پھر لوگوں کے چہرے بندروں کے ہو جائیں، لیکن عذابات نہیں آتے۔ وہ قانون آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا اللہ کا وہ قانون۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وہ انت فیہم، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس کا مطلب 63 سال ہی نہیں، قیامت تک آپ ان کے بیچ میں زندہ ہیں۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ وہ صرف پردہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، آج بھی بیچ میں ہمارے موجود ہیں۔ لوگوں کو جو کھجلی ہوتی ہے کہاں ہے؟ جب ہم سنی اس طرح کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں رسول، کہاں ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں؟ مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا مذاق کرتے ہیں، کیا دکھ رہا ہے تم کو، دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے؟ نادان، تجھے کیا دکھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یاد ہے تاریخ، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، پورے کفار گھر کو گھیرا کیے ہوئے کھڑے تھے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے، حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے تھے، کنکریاں اٹھا کر اس طرح ماری تھی، یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ مارا، وہ ہوا میں اچھالی تھی، لیکن سب کے سب اندھے تھے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کفار و مشرکین کو یہ ذات نور نظر نہیں آتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ دل کی قلب کی نگاہوں سے دیکھے تو سب نظر آتا ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں سنیوں، تم کہتے ہو کہاں ہیں حضور، آتے ہیں حضور جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتے۔ کہاں سے نظر آئے؟ دل کے کفر کو دور تو کرو، دل کے بغض کو دور تو کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔